محل متعین کر دیا کہ برہان تطبیق کا محل کون سا ہے، کہاں چل سکتا ہے، کہاں نہیں چل سکتا. تو فرمایا جو چیز تحت الوجود ہے، یعنی وجود نفس الامری، جو اعتبار معتبر پر موقوف نہ ہو. وجود خارجی بھی ہو سکتا ہے اور وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی چیز میں اگر عدم تناہی کسی نے دعویٰ کر لیا عدم تناہی کا، تو یہ برہان تطبیق اس کے ابطال کے لیے اس میں چل سکتی ہے. دون ما هو وہمی محض، بغیر اس کے کہ اگر وہ چیز محض وہمی ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ نفس الامری نہیں ہے، بلکہ وہ محض اعتبار معتبر پر اس کا وجود موقوف ہے، فرض فارض پر اس کا وجود موقوف ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں چل سکتا. یہ تو بتا دیا. تو اب یہ فیما دخل تحت الوجود جو ہے، چونکہ متکلمین کا مذہب اس کے محل میں نے بتایا تھا آپ کو وہ الگ ہے، اور فلاسفہ کا مذہب جو ہے وہ اس میں الگ ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ مطلقاً اشیاء کا وجود معاً جو ہے نا، وجود معاً، بس یہی کافی ہے. اس کے لیے اجتماع اور ترتیب یہ شرط نہیں ہے. اگر موجود ہے غیر متناہی معاً، تو بس یہ دلیل اس میں چل سکتی ہے اس کے ابطال کے لیے. اس کا اجتماع، ترتیب یہ ضروری نہیں. حکماء کہتے ہیں یہ دونوں بھی ضروری ہیں. جب تک مجتمع الوجود نہ ہو اور جب تک اس میں ترتیب نہ ہو، تو یہ برہان تطبیق اس میں نہیں چل سکتا. اس لیے چونکہ یہ کتاب علم کلام کی ہے، تو علامہ تفتزانی نے جو کہا کہ وَهَذَا التَّطْبِيقُ إِنَّمَا يُمْكِنُ فِيمَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُودِ، تو متکلمین کے مذہب کی تقریر کے طور پر علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اے فی الجملۃ ولو متعاقبۃ، یہ مذہب متعین کر دیا متکلمین کا کہ تحت الوجود ہو فی الجملہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی وجود ہو ذہنی یا وجود ہو خارجی، نفس الامری وجود ہو، اعتبار معتبر پر موقوف نہ ہو، چاہے وہ مجتمع ہوں، مترتب ہوں یا نہ ہو. تو ترتیب اور اجتماع یہ ان میں شرط نہیں ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے اجتماع ضروری نہیں ہے، متعاقبتاً اگر موجود ہوں، ایک یہ بات دیگر ہے، تو متکلمین کہتے ہیں کہ ان میں بھی چل سکتا ہے. یہ دلیل ان میں بھی اگر متعاقبتاً وجود ہو، اجتماعاً نہ ہو، تو یہ دلیل ان کے ابطال کے لیے بھی کافی ہے. پھر اجتماع بھی اگر ہو، تو اگر ترتیب نہیں ہے تو بھی یہ دلیل ان کے ابطال کے لیے کافی ہے. سمجھائیے، یہ انہوں نے علامہ خیالی نے متکلمین کا مذہب متعین کر دیا اس کلام سے کہ فی الجملۃ ولو متعاقبۃ.
تو جب یہ متکلمین کے نزدیک محل یہ ہو گیا کہ وجود تعاقبی یکی بعد دیگری موجود ہو کوئی چیز اس کے ابطال کے لیے بھی کافی ہے. اجتماع فی الوجود ضروری نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ تو اس کے اوپر تفریق بٹھاتے ہیں کہ فَيَجْرِي فِي مِثْلِ الْحَرَكَاتِ الْفَلَكِيَّةِ. تفریعی آیا کہ جب متکلمین کا یہ مذہب ہو گیا تو اب تو یہ برہان پھر حرکات فلکیہ میں بھی یہ چل سکتا ہے، کیونکہ افلاک کی جو حرکت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ متکلمین تو حرکت کی وہی تعریف کرتے ہیں جو پہلے گزری ہے کہ کونان فی آنین فی مکانین. تو متکلمین کے نزدیک حرکت نام ہے کس کا؟ اقوان لامتناہیہ کا. افلاک کی جو حرکت ہے وہ اقوان کا نام ہے، کیونکہ کونان فی آنین فی مکانین، تو ہر آن میں علیحدہ کون ہے نا. وہ جو متحرک چیز ہے، وہ جو فلک ہے، ہر آن میں اس کا علیحدہ کون ہے. تو حرکت نام ہے متکلمین کے نزدیک، چونکہ حرکت کو وہ دائمی مانتے ہیں، افلاک کی حرکت دائمی. تو جب افلاک کی حرکت دائمی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اقوان دائمہ ہوں گے. تو اقوان دائمہ کا کیا مطلب؟ یعنی اقوان غیر متناہیہ. ان اقوان غیر متناہیہ کے ابطال کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہتے ہیں متکلمین کے نظر. کیونکہ فلاسفہ، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاسفہ جو ہیں وہ افلاک کی حرکت کو دائمی مانتے ہیں. تو جب حرکت دائمی ہو جائے گی تو حرکت نام کس کا ہے؟ اقوان کا. تو اقوان غیر متناہی ہو جائیں گے فلاسفہ کے نزدیک. تو متکلمین کہتے ہیں اللہ یار ہم یہ دلیل چلاتے اس میں باطل کر دیتے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فَيَجْرِي فِي مِثْلِ الْحَرَكَاتِ الْفَلَكِيَّةِ. لہذا یہ دلیل جو ہے اب یہ حرکات فلکیہ میں بھی چلے گی، ان کے ابطال کے لیے بھی یہ دلیل کافی ہے. لیکن یاد رکھو متکلمین کے نزدیک کہتا ٹھیک ہے، چونکہ فلاسفہ و حرکت دائمی مانتے ہیں تو اقوان دائمہ ہو گئے، اور اقوان دائمہ کا مطلب اقوان غیر متناہیہ. تو اقوان غیر متناہیہ کو اگرچہ وہ علی سبیل تعاقب ہے، ان کا وجود، اقوان کا وجود کیسے علی سبیل تعاقب مجتمع نہیں ہے، لیکن یہ تو کہتے ہیں متعاقباً بھی موجود ہو تو اس کے ابطال کے لیے بھی دلیل کافی ہے. سمجھائیے؟ تو اقوان غیر متناہیہ کا وجود جو ہے وہ متعاقبتاً ہے، اجتماع نہیں ہے. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ غیر متناہی کے ابطال کے لیے دلیل ولو متعاقبتاً. تو لہذا وہ حرکات فلکیہ میں جو فلاسفہ کا مذہب ہے کہ بھئی وہاں تو اقوان متعدد ہیں، اقوان غیر متناہیہ ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہم دلیل چلا دیں گے، باطل کر دیں گے. آئی سمجھ میں؟ لیکن یہ تو مذہب انہوں نے چونکہ کلام کتاب، یہ کتاب جو ہے یہ علم کلام کی ہے، اس لیے متکلمین کے مذہب پر علامہ خیالی نے بھی کلام کر دیا، اور متکلمین کے مذہب پر علامہ تفتزانی نے بھی کلام کیا. رہا فلاسفہ کا مذہب. میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ فلاسفہ کے نزدیک جو افلاک کی حرکت ہے وہ دائمی ہے، لیکن حرکت کا وہ معنی وہ نہیں کرتے کہ کونان فی آنین فی مکانین، تاکہ اقوان غیر متناہیہ بن جائے. جو لوگ افلاک کی حرکت کو
دائمی مانتے ہیں وہ حرکت کے دو معنی کرتے ہیں. ایک حرکت بمعنی توسط بین المبدأ والمنتہا، توسط بین المبدأ والمنتہا. جو لوگ اس توسط بین المبدأ والمنتہا کو حرکت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک امر مستمر ہے، مبتدا سے لے کر منتہا تک. کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے، تعدد اس میں نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے لیکن مبدا سے شروع منتہا پر ختم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیا مطلب؟ جب حرکات افلاک میں اس کو لیں گے اس حرکت کا معنی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ تو دائمی ہے نا. تو دائمی کا مطلب یہ کہ ازل سے لے کے ابد تک افلاک کی جو حرکت ہے ازل سے لے کے ابد تک درمیان میں جو توسط ہے یہ ایک امر مستمر ہے. ایک امر ہے لیکن وہ مستمر ہے، ازل سے لے کے ابد تک مستمر ہے. سمجھ آئیے؟ تو اور وہ ہے دائمی. تو جب یہ معنی لیا جائے حرکت کا کہ وہ حرکت نام ہے ایک امر مستمر کا جو ازل سے لے کے ابد تک ہے، تو پھر اس میں برہان تطبیق چل سکتی ہے. یہاں تو تعدد ہی نہیں ہے، یہاں تو ایک امر ہے، البتہ اس میں استمرار ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جہاں تعددی نہ ہو یعنی اشیاء متعددہ ہی نہیں ہے، وجودات متعددہ ہی نہیں ہے، ایک وجود ہے، بس ایک امر ہے، ایک وجود ہے، تو وہاں بھی پھر برہان تطبیق تو نہیں چل سکتا. فلاسفہ کا ایک معنی یہ ہے حرکت کا. دوسرا معنی وہ کرتے ہیں حرکت بمعنی قطع، کیونکہ ہر حرکت میں متحرک جو ہے وہ منزل کو قطع کر رہا ہے. تو حرکت بمعنی قطع بھی وہ لیتے ہیں. فلاسفہ کے نزدیک حرکت کا دوسرا معنی ہے حرکت بمعنی قطع. تو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ حرکت اگر بمعنی قطع لیں گے نا تو پھر تو فلاسفہ کے نزدیک یہ حرکت موجودات نفس الامریہ میں سے ہے ہی نہیں، یہ وہمی چیز ہے، اس کا وجود نفس الامری ہے ہی نہیں. کیوں کہ جب متحرک چلتا ہے ایک منزل کو وہ قطع کر لیتا ہے تو حرکت بمعنی قطع لیا نا آپ نے، تو ایک منزل کے جب اس نے قطع کر لیا تو اب وہ پچھلی حرکت کا وجود ہے تو ختم ہو گیا. وہ تو وہمی چیز ہے. آپ نے وہم کر لیا، انتزاع کر لیا کہ یار 1 میل کا سفر میں نے کر لیا، ورنہ وہ 1 میل والی حرکت کدھر ہے؟ اس کا وجود ہے. تو وہ تو انتزاعی چیز ہے، وہ تو وہمی چیز ہے. تو آپ نے پڑھا ابھی کہ متکلمین بھی تو وہمیات میں نہیں چلاتے ہیں، قرآن تطبیق کو تو وہمیات میں تو متکلمین بھی نہیں چلاتے. اس لیے فلاسفہ کے یہ جو 2 معنی ہیں حرکت کے، ان دونوں معنوں میں سے کسی معنی کو برہان تطبیق باطل نہیں کر سکتا. آئیسوں میں ہاں متکلمین کے مذہب پر لیں تو ٹھیک ہے، متکلمین کہتے ہیں حرکت نام ہے کونان فی آنین فی مکانین،
تو اقوان متعددہ ہو جائیں گے، اقوان غیر متناہیہ ہو جائیں گے. تو اقوان غیر متناہیہ نفس الامریہ ہیں، لہذا ہم اس میں چلا دیں گے باطل کا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو متکلمین کے مذہب پر تو چل سکتی ہے دلیل برائے تطبیق، لیکن اگر فلاسفہ کا مذہب لیں گے ایک معنی میں بھی نہیں چل سکتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی آگے. قوله فإنه ينقطع بانقطاع الوقت فإن الذهن لا يقدر على ملاحظة غير المتناهي تفسيرا لا مجتمع ولا متعاقب فينقطع في حد ما البتة. ولو سلم عدم الانقطاع فلا يضر أيضا لأن كل ما دخل تحت الوجود الوهمي متعاقبا لا إلى حد يكون متناهيا دائما ونظيره النعم الجناني. هذا لكن يشكل بالنسبة إلى علم الله تعالى الشامل فإن المراتب الأعداد الشاملي فإن المراتب الأعداد الغير المتناهية داخلة تحت علمه الشامل مفصلة ونسبة الانطباق بين الجملتين معلومة له تعالى كذلك فتأمل. اچھا اب یہ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہمیات میں یہ برہان تطبیق جو ہے یہ نہیں چلتی. وجہ بتائی کہ فإنه ينقطع بانقطاع الوهم، کہ چونکہ وہ تو ایک اعتباری چیز ہے تو معتبر جب تک اعتبار کرے گا تو ہے، نہیں کرے گا تو نہیں. سمجھائیے؟ تو معتبر جب اعتبار ختم کر دے گا تو اس کا وجود بھی نہیں، تو وہ تو نفس الامری چیز ہے نہیں نا. اس کا وجود تو وہم واہم پر موقوف ہے، ہاں اعتبار معتبر پر موقوف ہے. تو اگر وہم منقطع ہو جائے، اعتبار منقطع ہو جائے تو وجود ختم. تو اس کا وجود جو ہے وہ وجود ہے وہمی، وہ معرض زوال میں ہے. اس لیے برہان تطبیق وہاں پر نہیں چلتی ہے. اب کہتے ہیں یار یہ وہمی جو ہے یہ انقطاع وہم کے ساتھ ختم. تو وہم تو ایک قوت وہمیہ ہے، حواس باطنہ میں سے ایک ہے. تو وہ تو شیطان العقل ہے نا. وہم کیا چیز ہے؟ وہ تو شیطان العقل ہے. عقل کو خطا میں ڈالنے والی چیز کیا چیز ہے؟ یہ وہم. تو شیطان کے وسوسے بھی کبھی ختم ہوتے ہیں؟ سمجھائیے، وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی. سمجھائیے، کہتے ہیں نہیں یار بات اصل میں یہ ہے کہ فإن الذہن لا يقدر على ملاحظة غیر المتناہی تفصیلا لا مجتمعا ولا متعاقبا. ہاں کہتے اصل بات یہ ہے کہ وہم ہو یا عقل ہو، ان کا تعلق ذہن انسانی سے ہے. ذہن انسانی سے، اور انسان کا ذہن جو ہے یہ چاہے قوت عقلیہ استعمال کرے یا قوت وہمیہ کو استعمال کرے، لیکن یہ غیر متناہی کے ملاحظہ تفصیلی پر قادر ہی نہیں. سمجھائیے کیوں؟ کہ دیکھو جس چیز کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے، وہم واہم پر موقوف ہے، تو لحاظ لاحظ پر موقوف ہو گیا نا. تو ہر اس کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا ذہن کو، تو جب یہ موجود ہوگا. اس کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا تو جب یہ موجود ہوگا. اس کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا تو جب یہ موجود ہوگا.
تو ہر ایک کا وجود موقوف ہے کس پر؟ ملاحظہ ذہن پر، اعتبار معتبر پر. سمجھائیے، تو ذہن انسانی جو ہے، اچھا پھر یہ ملاحظہ کون سا ہوا؟ اجمالی نہیں، ہر ایک کا وجود جو ہے وہ اس کے ملاحظہ تفصیلی پر موقوف ہے کہ ذہن ہر ایک کی طرف بالاستقلال التفات کرے گا، بالاستقلال التفات کرے گا. تو اس کی طرف بھی ذہن بالاستقلال التفات، اس کی طرف بھی، اس کی طرف، وہ جتنے غیر متناہی نا، ہر ایک کا وجود موقوف ہے کس پر؟ ذہن کے استقلالی التفات اور لحاظ پر. تو کہتے ہیں بھائی یہ تو ذہن کے بس کا کام نہیں ہے. ذہن غیر متناہی چیزوں کے ملاحظہ تفصیلی کہ ہر ایک کو مستقل التفات کرے، اس پر قادر ہی نہیں ہے. چاہے وہ غیر متناہی مجتمع فی الوجود ہو، چاہے وہ غیر متناہی متعاقب فی الوجود ہو، لیکن ذہن کی قدرت کا کام یہ نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب ذہن اس پر قادر نہیں ہے تو یہ جو چیز بھی ایسی ہے جس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے، ذہن کا لحاظ اور التفات تو ایک جگہ پر جا کر رک جائے گا نا، وہ تو غیر متناہی نہیں چل سکتا. تو جب ذہن کا التفات رک گیا تو بس اشیاء کا وجود بھی رک گیا. آئی سمجھ میں؟ وہ جس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے اس کا وجود بھی وہی ختم. اس لیے کہتا ہے کہ فَيَنْقَطِعُ فِي حَدٍّ مَا الْبَتَّةً، کسی نہ کسی ایک حد پر تو ضرور بر ضرور جو ہے وہ ذہن کا لحاظ منقطع ہو جائے گا. تو جب ذہن کا لحاظ منقطع ہوگا تو وجود بھی منقطع ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں چاہے وہم ہو چاہے عقل ہو، لیکن بہرحال ذہن انسانی ہے. تو ذہن انسانی تفصیلی ملاحظہ پر غیر متناہی کے قادر ہی نہیں ہے، یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو، جب غیر متناہی کے ملاحظہ پر قادر نہیں ہے ذہن، تو اب غیر متناہی وہمی چیز غیر متناہی ہو سکتی ہے؟ وہ تو متناہی ہوگی. ذہن جتنا لحاظ کرے گا کچھ نہیں ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ تو اب اس میں برہان تطبیق کے چلانے کی ضرورت ہے، وہ تو خود متناہی ہے. اس لیے کہا کہ ان میں نہیں چلے گی. لہذا یہ بات مان لو کہ ذہن کا اعتبار اور التفات جو ہے وہ ایک مقام پر رک جائے، اور جب وہ رک جائے تو وجودات بھی، وہمی وجودات بھی ختم، وہ بھی رک گئی. یہ مان لو. لیکن کہتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ چلو نہیں رکتا یار، نہیں رکتا. سمجھائیے کہ ذہن کا التفات لگا ہے اور لگا ہے اور لگا ہے، اور ہر ایک کو ملتفت الیہ بالذات قرار دیتا ہے، اور ہر ایک کا لحاظ بالذات قرار دیتا ہے، اور چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، رکتا نہیں. تو کہتے ہیں پھر بھی وَلَوْ سُلِّمَا عَدَمُ الْانْقِطَاعِ فَلَا يَضُرُّ أَيْضًا. ہاں، اگر عدم انقطاع کو تسلیم کیا جائے کہ چلو یار وہ لحاظ لاحظ نہیں منقطع ہوتا اور اس کے وجودات بھی نہیں منقطع ہوتے، کہتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی ضرر نہیں ہے.
لا یضر. کیوں کہ دیکھو ہوگا کیا, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ متعاقبتاً یعنی ذہن تو ایک ایک کا لحاظ کرے گا نا, تو وہ موجود ہوگا. ان کا وجود, وہمیات کا وجود کیا ہوگا؟ وجود متعاقب. ایک ہی بات دیگر ہے, سمجھ آ گئی؟ اچھا, اور وجود بھی کون سا ہے؟ وہمی. وجود بھی کون سا ہے؟ اور وہ ہے بھی کون سا؟ متعاقب. ایک ہی بات دیگر ہے. تو میرے بھائی لے جاؤ, چلو, لیکن جب ذہن لحاظ کرے گا, ایک ایک کو موجود معتبر کرے گا, تو پیچھے کسی بھی مرتبے میں لے جاؤ, پیچھے جب دیکھے گا تو کتنے موجود ہوں گے؟ غیر متناہی. لے جاؤ, نہیں منقطع ہوتا, چلو آگے بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چل, لیکن جب بھی پیچھے دیکھے گا تو کتنے موجود ہوں گے؟ اس لیے کہتے ہیں غیر متناہی تک تو نہیں پہنچا سکتے. اگر سلسلہ منقطع ہوتا ہی نہیں ہے, چلو نہیں منقطع ہوتا, لیکن پیچھے تو دیکھے گا نا, تو جب پیچھے دیکھے تو کتنے ہوں گے؟ تو متناہی ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُودِ الْوَهْمِي مُتَعَاقِبًا, ہاں, ہر وہ چیز جو وجود وہمی کے تحت داخل ہو جائے اور وہ علی سبیل تعاقب ہو, تو کیا ہوگا؟ لا الى حد, چلو چلاتے جاؤ, لا الى حد, لیکن یکون متناہیا دائما, وجود میں جو آئیں گے جو چیزیں وہ دائما کیا ہوں گے؟ متناہی ہوں گے. اس لیے اگر تم سلسلہ کو منقطع نہیں بھی مانتے ہو تو نہ مانو, چلاؤ, جتنے تمہارے ذہن میں زور ہے چلاتے جاؤ, لیکن جب بھی تم پیچھے دیکھو گے تو موجودات کتنی ہوں گی؟ متناہی. کیونکہ وجود وہمی ممکن نہیں ہے کہ اس میں عدم تناہی آ جائے. متعاقب وجود وہمی جو ہے اس کے اندر عدم تناہی کا آنا ممکن ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, اور اس کی ایک نظیر دیتے ہیں, کہتے دیکھو ذرا, دنیا میں تو ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن چلو آخرت کی بات کرتے ہیں. یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں, جنت کی نعمتیں یہ قدیم بالنوع ہیں لیکن حادث بالجزیات ہیں. حادث تو ہر جزی جو ہے نعیم جنت کا وہ کیا ہے؟ حادث. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا, تو اب ان جزیات میں کلام چلاؤ. جزیات میں, نوع میں نہیں, نوع تو اس کا قدیم مانتے ہیں نا. تو جزیات میں کلام چلاؤ اور فرض کرو یار یہ ایک سیب ہے اور یہ دوسرا سیب ہے, اس کا ذائقہ اس سے بھی اچھا ہے, یہ اس سے یہ اور ہے, علی سبیل تعاقب. چلو جزیات کو چلاؤ, تو جب پیچھے دیکھو کہ کتنے ہوں گے؟ اتنا ہی ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی جزیات اس کی ایک نظیر ہے, مثال نہیں ہے. وہ مسلو کے نو میں سے نہیں ہے, اس لیے مثال نہیں ہے, لیکن ایک نظیر ہے.
کہ جب بھی دیکھو گے متنائی ہوں گے. جس کسی جنتی کو بھی جزیات نعیم جنت ملیں گی وہ جزیات کیا ہوں گی؟ وہ متنائی ہوں گی، چاہے کتنے بھی سلسلہ طویل ہو، لیکن جب پیچھے دیکھیں گے تو کتنے ہوں گے؟ متنائی ہوں گے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو انہوں نے اس مقام کی تقریر کر دی. لیکن سے ایک اعتراض کرتے ہیں علامہ خیالی، کہتے بھائی یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک کہتے ہیں بات ذہن میں آتی ہے کہ باری تعالیٰ کی جو باری تعالیٰ کا جو علم ہے دیکھو، یہ جو نعیم جنت ہے، فرض کرو تو سب جزیات کا چونکہ وہ قدیم بن نو مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سب جزیات اگر موجود بالفعل ہو جائیں تو وہ تو کیا ہوں گے؟ وہ تو بغیر متنائی ہوں گے. اعلیٰ سبیل تعاقب تو ٹھیک ہے کہ وہ متنائی ہوں گے، لیکن باری تعالیٰ کا علم تو بالفعل ہے نا. تو یہ جتنی جزیات ہیں نعیم جنت کے، یہ تمام جزیات باری تعالیٰ کو معلوم بالفعل ہیں کہ نہیں ہے؟ ویسے تو ان کا وجود متعاقبتاً ہے، لیکن باری تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ بالفعل. اور ان تمام جزیات کے اوپر باری تعالیٰ کا علم حاوی ہے، شامل ہے. تو باری تعالیٰ کے علم میں یہ تمام جزیات موجود علمی موجود ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یعنی علمی بھی ایک وجود ہے نا. تو یہ تمام جزیات جو لا الہ نہایہ ہیں، یہ تمام باری تعالیٰ کے علم میں بوجود علمی موجود ہو گئے. اچھا، اور وہاں جو برہان تطبیق چلانے کے لیے غیر متناہی میں جو دو سلسلے بنائے جاتے ہیں، ان دو سلسلوں کا وہ دو سلسلے بھی باری تعالیٰ کے علم میں موجود بالفعل. وہ دو سلسلے بھی باری تعالیٰ کے علم میں کیسا ہے؟ موجود بالفعل، موجود علمی. آئی سمجھ میں آ گئی؟ تو میاں یہ تو پھر قرآن تطبیق چل گئی باری تعالیٰ کے علم میں. تو وہ عدم تناہی جو باری تعالیٰ کے علم میں ہے وہ برہان تطبیق سے باطل ہو جائے. نہیں سمجھ آئی؟ سوال سمجھ آئے گا کہ نہیں؟ اچھا، تو جب یہ باطل ہو جائے گی تو اس کا تو مطلب ہے کہ باری تعالیٰ کے علم کی عدم تناہی باطل ہوگی، کہ باری تعالیٰ کا علم غیر متناہی نہیں ہے، متناہی ہے. تو العیاذ باللہ پھر تو جہل بالباز لازم آ جائے گا. وہ متناہی چند چیزوں کا علم باری تعالیٰ کو ہوگا، باقی کا تو جہل لازم آ جائے گا.
سمجھ آ گیا سوال کی کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں لیکن یشکل بالنسبت الی علم اللہ تعالی الشامل، لیکن یہاں اشکال پیدا ہو جائے گا جب ان چیزوں کی ہم نسبت باری تعالیٰ کے علم کی طرف کریں گے، وہ علم باری تعالیٰ کا جو محیط علم ہے۔ فإن مراتب الأعداد الغیر المتناہیہ داخلۃ تحت علمہ الشامل مفصلۃ، کیونکہ وہ جو اعداد ہیں، فرض کرو مراتب اعداد، تو ویسے تو وہ متعاقباً موجود ہیں، تعاقب ہے ان میں، اور وجود وہمی ہے، لیکن چلو جب وجود دو سلسلے وہ لے جائیں گے آپ، تو باری تعالیٰ کے علم میں تو علمی وجود کے ساتھ وہ موجود بالفعل ہوں گے، کیونکہ باری تعالیٰ کو تو سب کا علم ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو موجود ہو گئے لحاظ لاحظ ہو گیا، وہ موجود ہو گئے تو اس کا علم باری تعالیٰ کو ہے، اور جو ابھی تک موجود نہیں وہ اس کا علم نہیں باری تعالیٰ کو، جو ابھی تک موجود نہیں اس کا بھی علم ہے۔ تو وہ جو جمیع اس کے جزیات ہیں ان سب کا علم باری تعالیٰ کو یہاں پر موجود بالفعل ہو یا نہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن باری تعالیٰ کا علم تو ان سب کے اوپر محیط ہے نا، تو جب سب پر محیط ہے تو ان تمام مراتب اعداد جو ابھی موجود نہیں بھی ہیں ان کے اوپر بھی باری تعالیٰ کا علم ہے۔ تو جب ابھی تک موجود نہیں ہے تو جب سب کو جمع کرو گے تو کیا متناہی بنیں گے کہ غیر متناہی؟ تو غیر متناہی ہوگا، سمجھ آئیے؟ تو باری تعالیٰ کے علم میں گویا کہ مراتب اعداد یا نعیم جنت یہ سب جزیات تفصیلاً مفصلتاً موجود علمی باری تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ اسی طرح جو ان میں سلسلے بنیں گے تو وہ بھی اسی طرح باری تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ تو جب دو سلسلے بھی موجود ہیں تو چلا لو نا برا سمجھائیے۔ تو یہ تو باری تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی عدم تناہی باطل ہو جائے گی، وہ متناہی ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فإن مراتب الأعداد الغیر المتناہیہ، جو یہ اعداد کے مراتب ہیں جو غیر متناہی ہیں، یہ داخلۃ تحت علمہ الشامل مفصلۃ، یہ سب کے سب باری تعالیٰ کے علم محیط میں داخل ہیں اور مفصلۃ داخل ہیں تفصیل سے۔ ونسبۃ الانطباق بین الجملتین معلومۃ لہ تعالی کذالک، اور وہ جو دو سلسلے ہیں ان میں جو انطباق ہے کہ پہلے جز کو پہلے جز کے مقابلے میں لے آؤ، دوسرے کو دوسرے میں، ہاں وہ جو انطباق ہے وہ بھی کیا ہے؟ معلومۃ لہ تعالی کذالک، کذالک مانے مفصلۃ، تو وہ جب دونوں سلسلے بھی مفصلۃ باری تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں وجود علمی کے ساتھ، تو اب تو باری تعالیٰ کا علم اس برائے تطبیق سے اس کی عدم تناہی بھی باطل ہو جائے گی، تو باری تعالیٰ کا علم بھی متناہی ثابت ہو جائے گا۔ علامہ خیالی کہتے ہیں کہ لاکن یشکل، اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ چلو دنیا میں نہ صحیح تو باری تعالیٰ کے علم میں تو یہ غیر متناہی موجود بالفعل ہوگا، تو وہ باطل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے تو اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے تو علم کو مساوی قدرت قرار دے دیا،
پڑھا ہے آپ نے؟ مطالعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق ان چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ ما لا یمتنع به تعلق العلم، ما لا یمتنع به، جیسے قدرت کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ ما یمکن وجودہ، ممکنات سے ہے نا. تو یہاں بھی ما یمکن تعلق العلم به، یعنی ما لا یمتنع تعلق العلم به ان سے متعلق ہے. اور کہتے ہیں کہ بھائی غیر متناہی کے ساتھ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق ممکن نہیں ہے. تو اب اعتراض ہوا کہ جہل لازم آ جائے گا. کہتا نہیں، یہ جہل اس لیے نہیں ہے کہ جہل اور علم میں تعلق جو ہے وہ تقابل جو ہے وہ عدم والملکے کا، جیسے قدرت اور عجز میں. سمجھائیے، لہذا جہاں علم کا تعلق صحیح نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ علم کا تعلق نہ ہو جائے تو یہ عجز نہیں ہے. جیسے جہاں قدرت کا تعلق صحیح نہیں ہے، ممتنعات ہے، اس کے ساتھ اگر قدرت کا تعلق نہ ہو جائے تو یہ عجز ہے نہیں. تو گویا کہ انہوں نے تو لہذا وہ غیر متناہی کے ساتھ وہ کہتے ہیں، جواب انہوں نے اس طریقے سے دیا کہ وہ جو غیر متناہی ہے نا، جزیات تم کہتے ہو، ان کے ساتھ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق ہی صحیح نہیں ہے. غیر متناہی باری تعالیٰ کے علم کا متعلق ہی نہیں بنتا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب متعلق ہی نہیں بنتا تو غیر متناہی کا تعلق تو غیر متناہی کے ساتھ تو باری تعالیٰ کے علم کا تعلق نہیں ہوا. تو اب قرآن تطبیق کیسے چلائیں گے؟ جواب تو انہوں نے اس طریقے سے دیا. دیکھا ہے یہ حاشیہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تامل کے اوپر جو لگا ہے، لیکن بات بنی نہیں، بات خراب ہو گئی. کیونکہ اگر یہ کہیں، یہ قید لگائیں کہ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق ممتنعات سے یعنی غیر متناہی سے صحیح نہیں، اگر یہ قید لگائی جائے کہ علم کا تعلق کس کے ساتھ صحیح ہے؟ ہاں، ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا تعلق ممتنع نہ ہو. اور یہ قید لگانے کے بعد تم یہ کہو کہ غیر متناہی کے ساتھ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق ممتنع ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ اعتراض تو وہی لازم آ گیا کہ باری تعالیٰ کا علم تو ممتنع ہو گیا، کیا نام متناہی ہو گیا. کیونکہ جب غیر متناہی کے ساتھ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق ہی صحیح نہیں ہے، جب بنیاد آپ نے یہ رکھ دی تو پھر تو باری تعالیٰ کا علم متناہی ہو گیا. تو یہ تو متکلمین کے جمہور متکلمین کے خلاف ہے. باری تعالیٰ کا علم علم محیط ہے اور غیر متناہی ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ اگر جواب دیا جائے یہاں پر تو اس جواب سے تو ثابت یہی ہوا کہ علم باری تعالیٰ کیا ہے؟ متناہی. تو باری تعالیٰ کا علم متناہی ہے، الیاذ باللہ. اس لیے یہ جواب صحیح نہیں ہے. فتأمل سے علامہ خیالی نے اشارہ کیا جواب کی طرف، لیکن جواب یہ ہے واللہ اعلم بمرادہ، جواب یہ ہے کہ میرے بھائی کلام ہے کس میں؟ عدم تناہی ہم باطل کر رہے ہیں کس میں؟ ممکنات میں. تو باری تعالیٰ کا علم ممکنات میں سے
باری تعالیٰ کے علم میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، اور وہ علم ایک قوت بسیطہ ہے۔ باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ایک قوت بسیطہ ہے، اس میں تعدد نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ یہ 2، یہ 4 علم، یہ 10 علم، یہ 15 علم، وہ ایک قوت بسیطہ ہے۔ تو باری تعالیٰ کی ذات جیسے بسیط لا جزء له، اسی طرح باری تعالیٰ کی صفات بھی کیا ہیں؟ بسیط ہے، ایک قوت بسیطہ ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اس میں کیسے چلاتے ہو برائے تطبیق؟ وہاں یہ تعدد کے در ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے وہ تو قیاس نہیں کیا جا سکتا ممکنات کے اوپر، وہ عقول عالیہ سے بھی بالا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے نہ یہ اشکال ہوتا ہے وہاں پر، نہ اس کے جواب کی ضرورت ہے۔ یہ اشکال وہاں نہیں ہوتا کہ باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ علم محیط، لیکن اس میں تعدد نہیں ہے۔ جب نفس تعدد نہیں ہے تو اس میں تناہی لا تناہی دونوں ہو سکتے ہیں، نہ وہاں تناہی ہو سکتی نہ لا تناہی ہو سکتی ہے حقیقت میں۔ لیکن ہم جو لا متناہی کہتے ہیں وہ بمعنی علم محیط، ورنہ حقیقی معنی میں اگر تناہی لا تناہی لیا جائے تو یہ تو صفت ہے کس کی؟ ہاں، یہ تو کم منفصل کی صفت ہے۔ تو کم مقول عرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات ذرا کہ علم عرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے لا تناہی یا تناہی بمعنی حقیقی باری تعالیٰ کے علم میں نہیں ہو سکتی۔ آئیے سمجھیں؟ تو جب یہ چیز ہی وہاں نہیں چلتی ہے، وہ معاملہ ہی اور ہے بھائی، وہاں یہ نہ اشکال ہوتا ہے نہ وہاں پر اس کے جواب کی ضرورت ہے، وہ واجبات کا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ جو برائے تطبیق ہم چلاتے ہیں غیر متناہی کے ابدال کے لیے، یہ کس میں چلاتے ہیں؟ یہ تو ممکنات کی بات ہے جہاں تعدد ہو۔ سمجھ آئیے؟ تو باری تعالیٰ کے علم میں کوئی تعدد ہو تو ایک صفت بسیطہ ہے، ہاں، اور ہے بے شک تمام مخلوقات اور ممکنات اور ذرات اور سب کچھ کو وہ علم محیط ہے، اس سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ تو لیکن ہے وہ صفت وسیطہ، یہ نہیں کہ وہاں تناہی اور عدم تناہی چلے گی، وہ نہیں چل سکتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ نہ سوال ہوتا ہے وہاں پر نہ اس جواب کی ضرورت ہے، وہ معاملہ ہی اور ہے۔ سمجھ گئے ہو گیا؟ پھر وہ اکثر ہے اور یہ اس سے اقل، تو وہ اکثر یعنی معلومات اکثر اور مقدورات جو ہیں یہ اس سے کم۔ اس کی وجہ کیونکہ یہاں رہ گئی تھی، تو علامہ خیالی وجہ بتاتے ہیں کہ معلومات اکثر اس لیے ہیں کہ لأن القدرت خاصۃ بالممکنات، کہ قدرت جو ہے وہ خاص ہے، اس کا تعلق صرف ممکنات ہے۔ اس کے برعکس علم جو ہے والعلم عام یتعلق بالممتنعات ایضا، تو وہ تو عام ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ معلومات جو ہے وہ ممتنعات کو بھی شامل ہے، ممکنات اور واجبات کو تو ہے شامل، اور قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہے۔
واجبات سے بھی نہیں ہے، ممتنعات سے بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مقدورات جو ہے وہ کم ہوں گی. تو یہ وجہ علامہ خیالی نے بتا دیا. چلو قوله وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد توجيه أن التناهي وعدم فرع الوجود ولو بأنه وليس الموجود من الأعداد والمعلومات والمقدورات إلا قدرا متناهيا وما يقال إنها غير متناهية معناه عدم الانتهاء إلى حد لا مزيد عليه وخلاصته أنه لو وجدت بحسبها لكانت غير متناهية. اچھا، اب یہ انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ عدم تناہی معلا تناہی ہما، کہ غیر متناہی تو دونوں ہیں. تو کہتے وذالک لأن معنی لا تناہی الاعداد والمعلومات والمقدورات انها لا تنتہی الى حد لا يتصور فوقه آخر. کہ لا تناہی کا مطلب یہ کہ ایسے حد پر یہ منتہی نہیں ہوتے جو اس سے اوپر کی حد جو ہے وہ نہ ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لا بمعنی ان ما لا نہایت له يدخل فی الوجود، اور کہتے یہ معنی نہیں ہے کہ غیر متناہی موجود ہو گئی ہے. موجود غیر متناہی موجود بالفعل فإنه محال. تو یہ وجہ انہوں نے بتائی تھی. علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ غیر متناہی دونوں ہیں، مقدورات اور معلومات، اور غیر متناہی کا معنی کیا کہ لا ينتہی لا حد، کہ غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد. تو کیونکہ علامہ تفتزانی نے ایک بات کہی ہے تو علامہ خیالی اسی کی اصلاح کرتے ہیں. فرماتے توضیحہ سے کہ اصل بنیادی بات اور ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ تناہی اور لا تناہی جو ہے یہ فرع ہے، دونوں فرع ہیں وجود کے لیے. فرع کا معنی یہ ہے کہ جو چیز موجود ہو جس کے ساتھ وجود کا تعلق ہو جائے اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق تناہی یا لا تناہی کا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ وجود کا تعلق نہ ہو تو تناہی یا لا تناہی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. غیر موجود کو یعنی معدومات کو نہ متناہی کہہ سکتے ہیں نہ غیر متناہی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وجود کی چونکہ دو قسمیں ہیں، وجود خارجی اور وجود ذہنی. کہتے دونوں قسموں میں سے کوئی بھی ہو، وجود ذہنی کا تعلق ہو جائے کسی چیز سے تو بھی اس کے بعد اس کو متناہی یا غیر متناہی کہہ سکتے ہیں. وجود خارجی کا تعلق ہو جائے کسی چیز سے تو بھی اس کے بعد اس کو متناہی یا غیر متناہی کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی قسم کے وجود کا تعلق نہ ہو، نہ وجود ذہنی نہ وجود خارجی، تو ایسے معدوم کو گویا کہ نہ متناہی کہہ سکتے ہیں نہ غیر متناہی کہہ سکتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی مقدورات بھی غیر متناہی ہے، تو تناہی کا معنی ہے کہ بمعنی لا، عدم تناہی کا مطلب ہے کہ بمعنی لا تقف عند حد. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ اس لیے کہتے ہیں
کہ موجود بالفعل جو معلومات ہیں یا مقدورات ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ وجود کا تعلق بنے گا تو پھر تناہی یا عدم تناہی سے اس کو موصوف کر سکیں گے. سمجھ آئیے؟ تو موجود مقدورات اور موجود معلومات وہ غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب وہ غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد ہو گئے تو بالفعل کیا ہوں گے؟ متناہی. کیونکہ جو بھی چیز غیر متناہی بمعنی لا یقف عند حد ہے اس کا معنی کیا ہے کہ بالفعل متناہی ہے. تو اب اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ یہ تو پھر لا تناہی سر سے کہنا نہیں چاہیے علامہ تفتزانی کو، مع لا تناہی ہما، کیا آپ کو پھر اتنی لمبی چوڑی تعویل کرنی پڑ گئی کہ بھئی لا تناہی کا یہاں پر کیا معنی ہے؟ یہ تعویل کرنی پڑ گئی نا کہ لا تناہی کا کیا معنی ہے؟ بمعنی لا یقف عند حد. تو یہ تو متناہی کہنا چاہیے تھا بس، کہ مقدورات بھی متناہی ہے، معلومات بھی متناہی ہے، اعداد بھی متناہی ہے. تو یہ قصہ نہ کرنا پڑتا، یہ تعویل کی ضرورت نہ کرنی پڑتی. آئی سمجھ میں؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو انہوں نے غیر متناہی کہا ہے، غیر متناہی کا مطلب یہ ہے کہ انہا غیر متناہیت معناہ عدم الانتہاء الی حد لا مزید علیہ وخلاصتہ. کہتے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہا لو وجدت بأسرہا لکانت غیر متناہی، کہ بالفعل تو جتنا موجود ہے وہ کتنا ہے؟ وہ متناہی، یعنی بمعنی غیر متناہی بمعنی لا یقف عند حد، لیکن بالفعل متناہی. لیکن غیر متناہی جو کہتے ہیں اس کا وہ معنی تو ہم ظاہری لیتے ہیں، اس لیے کہ بالفعل وہ متناہی ہے، لیکن ایک حد پر رکا تو نہیں ہے، آگے بھی جاتا ہے. لیکن غیر متناہی بالفعل کا یہ مطلب ہے کہ لو وجدت بأسرہا، اگر وہ مقدورات، معلومات، اعداد وہ سب کے سب بالفرض اگر سارے کے سارے موجود ہو گئے تو وجود کے بعد پھر کیا ہوں گے؟ غیر متناہی بالفعل ہوں گے. وجود کے بعد پھر تو یہ جو غیر متناہی انہوں نے کہا ہے، یہ تو اس لیے کہا کہ اگر متناہی کہتے تو پھر تو وہم یہ پڑتا کہ یہ غیر متناہی ہے ہی نہیں، غیر متناہی ہے ہی نہیں، اس لیے غیر متناہی کا لفظ کہہ دیا، اور غیر متناہی کے لیے پھر تعویل کرنی پڑی کہ جو موجود ہے وہ متناہی، لیکن بمعنی لا تقف عند حد آگے چلتا ہے. اور غیر متناہی بالفعل کب بنے گا؟ جب سارے کے سارے موجود ہو جائیں گے بالفرض، تو پھر کیا ہوں گے؟ پھر غیر متناہی بالفعل. آج میں اس لیے کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے انہا لو وجدت بأسرہا، کہ اگر سارے کے سارے موجود ہو جائیں، فرض کیا جائے لکانت غیر متناہیت، تو پھر غیر متناہی بالفعل ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے. قوله يعني أن صانع العالم إلى آخره إشارة إلى ذات توهم الاستدراك بناء على أن الله تعالى عالم من علمه الحقيقي وهو لا يكون إلا واحدا، وحاصل الدافع أن المراد الوحدة في صفة وجوب الوجود لا في الذات، وحاصل التوهم مع ذاته آت في قوله تعالى قل هو الله أحد فتأمل. اچھا اب
یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ وصانع العالم هو اللہ تعالی الواحد، ماتن نے کہا تھا، تو شارح نے تفسیر فرمائی کہ یعنی ان صانع العالم واحد، صانع العالم، یہ جو کہا کہ محدث العالم جو ہے وہ هو اللہ تعالی الواحد، تو شارح نے یہ تفسیر کیوں کی کہ ان صانع العالم واحد ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدۃ، یہ یہاں تک اس کی تفسیر ہے واحد کی. تو یہ تفسیر واحد کی علامہ تفتازانی نے کیوں کی؟ اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی کہ اصل میں یہاں سوال ہو رہا تھا، اسی لیے علامہ تفتازانی کو یہ تفسیر کرنی پڑی. سوال یہ ہو رہا تھا کہ پہلے یہ فرما دیا ماتن نے کہ صانع العالم جو ہے وہ هو اللہ تعالی، تو لفظ اللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو اسم ذات ہے، اور یہ جب اسم ذات ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ جزئی حقیقی ہے. جزئی جیسے زید اسم ذات ہے، عالم ذات ہے، تو یہ کیا ہے؟ جزئی حقیقی. اسی طرح اللہ جل مجدہ، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ جزئی حقیقی. تو جب پہلے کہہ دیا کہ صانع العالم جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی. تو اللہ جب جزئی حقیقی ہے تو جزئی حقیقی کے لیے تو واحد کا ثبوت واجب ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ واحد کا جو لفظ ہے یہ تو جزئی حقیقی کے مفہوم میں داخل ہے. جیسے ذات کا ثبوت ذات کے لیے واجب ہوتا ہے، ذاتی کا ثبوت ذات کے لیے واجب ہوتا ہے، یہ تو اس کا ذاتی ہے. تو جب واحد کا ثبوت اس کے لیے ذاتی ہے بغیر کسی جعل جاعل کے، جعل جاعل میں یہاں دخل نہیں ہو سکتا، ورنہ وہی مجعولیت ذاتی لازم آتی ہے. تو اللہ لفظ کے کہنے کے بعد انہوں نے ماتن نے الواحد کیوں کہہ دیا؟ اس کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی، یہ تو اللہ کے ضمن میں آ گیا نا. تو جب آ گیا تو یہ تو تکرار ہے متن میں، واحد کا لفظ دوبارہ ذکر کرنا، یہ تو متن میں. یہ ایک سوال یہاں ہوتا تھا، علامہ تفتازانی کو اس لیے تفسیر کرنی پڑی اور یہ فرمایا کہ ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدۃ، کہ دیکھو بھائی، ایک یہ ہے کہ صانع العالم هو اللہ تعالی، لفظ اللہ کا ترجمہ بھی علامہ تفتازانی نے کیا تھا. ہاں، ای ذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته. اللہ کا معنی کیا کیا تھا؟ ذات واجب الوجود. اللہ کا معنی انہوں نے جزئی حقیقی کیا تھا،
ذات سے کیا تھا، لیکن ذات وہ جو موصوف ہے واجب الوجود کی صفت سے. تو جب دو چیزوں کا پہلے ذکر ہو گیا، ایک ذات کا، ایک اس کے وجوب الوجود کا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں اگر الواحد کا ذکر اس نسبت سے ہوتا کہ یہ ذات تو جزئی حقیقی ہے، تو بے شک پھر تو واحد کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ واحد کا ثبوت اس کے لیے کیا ہے، یہ واجب ہے. لیکن یہاں پر تو دوسری چیز کا بھی ذکر ہے، وجوب الوجود کا. تو یہاں واحد سے مراد وحدانیت فی الذات نہیں ہے. اگر وحدانیت فی الذات ہوتی تو پھر جزئی حقیقی کے لیے وہ ذاتی ہے، پھر ذکر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں وحدانیت سے کیا مراد ہے؟ وحدانیت فی وجوب الوجود. یہ جو صفت ہے وجوب الوجود والی، الواحد سے مراد یہ ہے کہ وجوب الوجود میں وہ واحد ہے. اس لیے علامہ تفتزانی نے یہ کہا نا کہ لا يمكن ان يصدق مفہوم واجب الوجود الا على ذات واحدہ. یہ ترجمہ کیا کہ یہاں وحدانیت سے مراد کیا چیز ہے؟ فی الذات نہیں، فی الذات تو جزئی حقیقی میں داخل ہے، لیکن وحدانیت سے مراد یہاں پر وحدانیت فی وجوب الوجود. تو یہ تو داخل نہیں ہے نا اس میں، تو وحدانیت وجوب الوجود میں تو وحدانیت داخل نہیں ہے. وجوب الوجود تو ایک کلی ہے، اس لیے الواحد کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری تھا. آئیزوں میں اس لیے فرماتے ہیں کہ علامہ خیالی کہ اشارۃ الی دفع توہم الاستدراک، یہاں ایک وہم استدراک کا ہوتا تھا بناء علی ان اللہ تعالی علم للجزئی الحقیقی. وہ توہم کی بنیاد کس پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ بھائی لفظ اللہ کا پہلے ذکر ہو گیا، تو لفظ اللہ تو کیا ہے؟ علم للجزئی الحقیقی، ایک جزئی حقیقی کا علم ہے، اس میں ذات ہے، تو وحدانیت تو اس کے اندر داخل ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ لا یکون الا واحدا. جزئی حقیقی تو ایک ہی ہوتا، علم تو جزئی حقیقی تو اس میں تو وحدانیت اس کے اندر داخل ہے، وہ اس کا ذاتی ہے. تو پھر واحد کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ استدراک ہے. تو یہ استدراک کا وہم پیدا ہوتا تھا یہاں پر. تو علامہ خیالی نے تفتزانی نے اس کو ذکر کر کے دفع کر دیا. وہ حاصل الدفع، علامہ تفتزانی نے جو دفع کیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان المراد الوحدۃ فی صفت وجوب الوجود لا فی الذات. ان المراد الوحدۃ فی صفت وجوب الوجود، اس صفت میں الواحد سے مراد الواحد فی وجوب الوجود. تو اب واجب الوجود میں تو وحدت داخل نہیں ہے نا بھائی، وہ تو کلی ہے، لا فی الذات. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو وہم یہاں پیدا ہوتا تھا، اس لیے یہاں پر ذکر کر دیا. باقی کہتے ہیں یار یہی وہم، یہی دفع، یہ دونوں قل هو اللہ احد کے اس میں آنے والا. تو میں آئیے، وہ قل هو اللہ احد کی دو ترکیبیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہو جائے، ہوا ضمیر شان، تو اللہ یہ مبتدا، احد اس کی خبر. اس ترکیب پر یہ اعتراض ہوتا.
کہ اللہ جب مبتدا ہے تو اللہ تو علم ہے اسم ذات کا، تو وہ تو جزئی حقیقی ہے، تو وحدانیت تو اس میں داخل ہے، اس کے لیے جزئی ہے، جز ہے، تو اس کا ثبوت تو اس کے لیے واجب ہے۔ تو پھر احد کے کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ اس کے لیے خبر بن سکتا ہے؟ یہ تو پہلے سے اس میں داخل ہے، تو اس کو خبر بنانا اللہ کے لیے یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے داخل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا بھی وہاں پر یہی جواب جو یہاں دیا، یہی جواب ہے وہاں پر کہ بھائی وہ تو لفظ اللہ سے مراد اگر جزئی حقیقی لیا جائے، علم لیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر تو اعتراض صحیح، لیکن لفظ اللہ سے مراد صرف علم تو نہیں ہے، الذات الواجب الوجود، تو ذات تو جزئی حقیقی ہے لیکن واجب الوجود جو صفت ہے وہ تو حقیقی نہیں، وہ تو جزئی حقیقی نہیں ہے نا، وہ تو کلی ہے۔ تو احد سے مراد کیا ہے؟ احد فی وجوب الوجود، سمجھ آ گئی ہے کہ وجوب الوجود میں وہ احد ہے، یہ مطلب ہے وہاں پر۔ تو مطلب یہ کہ احد کا ذکر تو پھر ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ وجوب الوجود تو کلی ہے، وہاں تو وحدانیت اس میں داخل نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں اصل میں وہ دوسری ترکیب جو ہے وہ مبنی ہے، وہ جو آپ پڑھتے ہیں تفسیر میں کہ یہ جواب تھا نا وہ مشرکین کے سوال کا، مشرکین نے جو سوال کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ صف لنا ربک الذی دعوتنا الیہ، تم جس اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، اس کی تو کچھ تعریف کرو، وہ کیا ہے، کیسے ہے؟ وہ خدا لمبا ہے، چوڑا ہے، پیتل کا ہے، زمین کا ہے، آسمان کا ہے، خاک کا ہے، مٹی کا ہے، حجر کا ہے، کس کا ہے؟ وہ کیسے خدا ہے؟ وہ تو خدا ہی نہیں کو کہتے تھے نا، وہ خود تراشتے تھے، خدا بناتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا خدا جو ہے وہ پیتل کا ہوگا، جیسے ہمارا خدا پیتل کے ہوتے یا احجار کے ہوتے۔ تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، قل اے میرے حبیب فرما دیجئے، ہوا وہ اللہ جو تم نے جس کے متعلق سوال کیا۔ اب یہ ضمیری شان نہیں ہے، اس لیے اس ترکیب پر اب وہ سوال نہیں ہوتا، سمجھیے، وہ جو تم نے سوال کیا ہے نا جس اللہ کے متعلق ہو، وہ اللہ ہے، اللہ اور وہ احد ہے فی الالوہیت، فی الالوہیت و متابعاتہ، الوہیت اور جو صفات خاصہ ہیں الوہیت کے ساتھ، جیسے معبودیت ہے، سمجھیے، جیسے وجوب الوجود ہے، سمجھیے، تو ان تمام صفات میں وہ احد ہے، کیونکہ انہوں نے سوال تو صفت کے متعلق کیا تھا نا کہ اس کی صفت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ ہے، نام تو اس کا کیا ہے، اللہ۔ یہ تمہارے جیسے حبل اور یہ جو تم نے رکھے مؤنثات کے نام، لات اور منات اور، یہ ایسا نام نہیں ہو، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ احد ہے فی الالوہیت و صفاتہ التابعہ، سمجھ میں آئیے، وہ ایک ہے الوہیت میں، معبودیت میں، علم و قدرت میں،
ایک ہے. تو اب یہ احد کا فائدہ تو ہو گیا نا. وہ جو صفت انہوں نے مانگی تھی اس صفت کا ذکر یہاں پر ہو گیا. تو دیکھو احد جو ہے وہ الوہیت میں اور احد جو ہے وہ معبودیت وغیرہ میں. یہ کیوں ضروری ہو گیا کہ احد الوہیت وغیرہ میں وہ احد ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اس لیے تو کہتے تھے نا کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کا تو منکر نہیں. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ شرک کا تھا کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو باری تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں اور الوہیت کے لوازم میں شریک کرتے ہیں. تو اصل مقصودی بات اللہ احد سے کیا ہے؟ وہ شرک کو ختم کرنا ہے. سمجھ میں آئیے کہ وہ احد ہے الوہیت میں بھی. یہ تمہارے معبودان جو تم نے ان کو الوہیت میں شریک بنایا یہ بھی تم بکواس کرتے ہو. اور احد ہے معبودیت میں بھی، یہ جو تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ بھی غلط کرتے ہو. احد ہے علم و قدرت وغیرہ میں جو الوہیت کے لوازم ہیں. تو اب اس احد کا فائدہ کیا ہے؟ رد علی المشرکین، علی شرک المشرکین. سمجھائیے تو اس کا فائدہ جدیدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے اس کا خبر بنانا صحیح ہے. آئی سمجھ میں؟ ہو گیا. مشکل. اچھا اصل میں یہاں جو انہوں نے یہ کہا تھا نا، یہ الواحد کی کہ وضاحت کرتے ہوئے کہ ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة. تو یہ ان کا گویا کہ دعویٰ ہوا. آگے اسی دعوے پر انہوں نے فرمایا کہ متکلمین کے نزدیک مشہور دلیل جو ہے وہ یہ برہان تمانو ہے. تو برہان تمانو میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس کی تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انہ لو امکن الہان لامکن بینہما تمانع. اگر الہان ممکن ہے تو الہان کا امکان ملزوم ہے اور امکان تمانع اس کو لازم ہے. آگے اس کی تفسیر کر دی کہ بأن یرید احدہما حرکت زید والآخر سکونہ. یہ وہ تمانع کی صورت بتا دی کہ تمانع پھر یہ ہوگا کہ ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرتا ہے، دوسرا اس کے سکون کا. یہ تمانع ہے.
یہاں پر اعتراض ہو رہا تھا کہ بھئی الہان کا امکان تم نے کہا کہ یہ ملزوم ہے اور تمانوں کا امکان اس کو لازم ہے، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آگے پھر یہ جو بات کر دی تم نے کہ وَلَا يُمْكِنَ أَن يَصْدُقَ مَفْهُومُ وَاجِبِ الْوُجُودِ إِلَّا عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، یہ اس سے یہ ثابت کر دینا، یہ بھی دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہنا کہ الہان کا امکان ملزوم ہے، تمانوں کا امکان اس کو لازم ہے، یہ تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں تو جو مقدم تم نے کہا کہ الہان کا امکان، تو یہ ملزوم نہیں ہے تمانوں کے امکان کو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہاں 3 احتمالات ہیں، سمجھ میں آئیے کہ فرض کرو 2 الہین ہوں، ایک الہ تو صانع ہو، قادر ہو، دوسرا الہ جو ہے وہ تو صانع نہ ہو، بلکہ وہ صنعت جو ہے وہ سپرد کر دے وہ پہلے والے کو کہ بھئی چلو تم بنا لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، زید کی حرکت چاہتے ہو کہ زید کا سکون چاہتے ہو، تو سکون والا جو ہے وہ حرکت والے کو صنعت تسلیم کر دے، وہ اس کے سکون پر قادر ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ یا ایسا ہے کہ ایک الہ جو ہے وہ معطل ہے، دوسرا الہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ صانع ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو 2 واجبین ہو، 2 الہین ہوں، لیکن صنعت جو ہے وہ ایک کر رہا ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا اسی طرح ایک جو ہے وہ صنعت پر کامل القدرت ہے، دوسرا جو ہے وہ ناقص القدرت ہے، تو ایک نے دوسرے کو تسلیم کر دیا، تو یہ تو کئی احتمالات ہیں یہاں پر، تو تمہارا یہ کہنا کہ بھئی امکان الہین ملزوم ہے اور تمانو اس کو لازم ہے، یہ تمانو تو لازم نہیں ہے، ممکن ہے تمانو ہو ہی نہ ہو، الہین ہو اور تمانو نہ ہو، آئی سمجھ میں؟ تو یہ سوال چونکہ یہاں اس مشہور دلیل پر ہوتا تھا، پھر انہوں نے اس مشہور دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ بھئی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تمانو تو باطل ہے تو لا يمكن ان يصدق مفہوم واجب الوجود الا على ذات واحدۃ، لہذا یہ ثابت ہو جائے گا ہاں کہ وہ ایک ذات پر، کہ
کیونکہ تمان و لازم آ گیا تو تمان و لازم تو باطل ہے، فالملزوم مثلو، تو الہین کا وجود بھی باطل ہو گیا، تو ایک ہی واجب الوجود ایک ہوگا، یہ ثابت کر دیا نا اس نے. تو کہتے ہیں جب یہ تمانو باطل نہ ہوا، سمجھائیے، تمانو کے علاوہ اور بہت سی صورتیں ہیں، تمانو کو چھوڑو، تمانو تو لازم ہی نہیں آتا، تمانو کے علاوہ بہت سی صورتیں ہیں، سمجھائیے. تو الہین اگر ممکن ہو جائے تو کیا تمانو اس کو لازم آ گیا؟ نہیں. یہ جو ہم نے بتایا آپ کو سمجھے کہ یہ صورتیں اس کے علاوہ ہیں، تو یہ تو دلیل سے یہ تو ثابت نہ ہوا کہ واجب الوجود ایک ذات پر صادق آئے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دو الہ ہیں نو، تین ہو، 10 15 ہو، پھر بھی تمانو نہیں ہے. ایک ان میں سے جو ہے وہ معطل ہے، پھر بھی تمانو نہیں ہے. سمجھائیے. تو یہ صورتیں ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی اس سوال کا. ہاں تو فرماتے ہیں بھائی الہین سے مراد علامہ تفتزانی کا مطلق الہین نہیں ہے، بلکہ الہان صانعان قادران علی الکمال. الہین سے مراد کیا ہے؟ صانعان قادران علی الکمال. کہ یہ جو مقدم میں لو امکن الہان ہے، اس الہان سے مطلق الہان نہ کہ آپ ایک کو معطل کا فرض کر لیں، سمجھائیے، یا ایک کو ناقص القدرت فرض کر لیتے ہیں. یہ تو عام الہین تو مراد ہی نہیں ہے ماتن کا، اے علامہ تفتزانی کا، بلکہ ان کی مراد کیا ہے کہ ایسے الہین ہوں جو صانعان قادران علی الکمال، کہ دونوں صانع بھی ہوں، دونوں کو قدرت بھی ہے، لیکن کیسی قدرت؟ کمال قدرت، جو الوہیت کے شان کے مناسب قدرت ہے، وہ قدرت دونوں کو حاصل ہے. تو اب یہ احتمالات باقی رہ گئے. اب تو اگر ایسے الہین ہوں کہ وہ صانعان قادران علی الکمال، تو پھر تو تمانو لازم ہے نا، یہ ملزوم ہے اور تمانو اس کو لازم ہے. تو برہان تمانو صحیح ہو گیا نا، کہ ایسے الہین جو صانعین قادرین علی الکمال ہوں، ان کا وجود کیا ہے؟ ملزوم، اور تمانو اس کو لازم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب تو تمہارا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو تمانو لازم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک معطل ہو سکتا ہے ایک ناقص القدرت ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ نتیجہ بھی اب نہیں نکال سکتے آپ، سمجھائیے، کہ وہ واجب سے مراد مطلق واجب ہو. مطلق واجب نہیں مراد، سمجھائیے، کہ جب دونوں الہین قادرین صانعین علی الکمال، یہ دونوں الہین اگر ممکن ہوں، ایسی طریقے سے اگر ممکن ہوں، تو تمانو ان کو لازم. تو جب تمانو لازم ہوا تو تمانو تو باطل ہے. ایک کہتا ہے میں زید کی حرکت چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں زید کی سکون چاہتا ہوں، تو یہ لازم تو باطل ہے نا، تو ملزوم بھی باطل ہے. تو صانعین کا امکان باطل ہو گیا.
سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب صانعین کا ایسے صانعین کا امکان باطل ہے، مطلق واجب میں تعدد تو باطل نہیں ہے، مطلق واجب تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو کلی ہے، سمجھ آئیے؟ کلی تو کبھی ایک جزی ہوگی اس کی، کبھی ہزار جزی ہوگی، تو مطلق واجب الوجود میں تعدد باطل کرنا اس دلیل سے مقصود نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ کہ تم اس کے اوپر اعتراض کر دو کہ وہ تو مطلق واجب الوجود میں تو وحدت ثابت نہ ہوئی، اس سے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ الہین ہو، وہ معطل ہو، ایک کام کر رہا ہو، ایک ناقص القدرت ہو، ایک کامل القدرت ہو، کامل القدرت والا کام کر رہا ہو، ناقص القدرت والے نے تسلیم کر دیا اس کو، تو یہ چیزیں ممکن ہیں نہیں، سمجھ آئیے؟ تو مطلق واجب الوجود کو یہاں اس دلیل سے مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلق الواجب الوجود کا ایک فرد ہے، نہیں، دلیل سے مقصد یہ کہ ایسے الہین جو صانعین قادرین علی الکمال ہو، ایسے الہین میں تعدد ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو۔ لو امکن الہان اے صانعان قادران علی الکمال بالفعل او بالقوت، سمجھائیے؟ وہ بالفعل کام کر رہا ہو یا بالقوہ کر رہا ہو، اس سے کام نہیں ہے، صرف قدرت کاملہ چاہیے بس۔ کہتے ہیں جب الہین کا مطلب یہ ہو گیا تو اب فلا يرد احتمال ان يكون احد الواجبین صانعا قادرا والآخر بخلافه، اب یہ سوال وارد نہیں ہوگا کہ بھئی ممکن ہے کہ دو واجبین ہوں اور وہ ایک جو ہے وہ تو معطل ہو یا وہ ناقص القدرت ہو، ہاں، تو اب یہ احتمال باقی رہ گیا، تو جب یہ احتمال باقی نہ رہا تو اچھا تو اب فقولہ فی تقریر المدعا، مدعا میں جو اس نے یہ بات کہی کہ وَلَا يُمْكِنُ أَن يَصْدُقَ مَفْهُومُ وَاجِبِ الْوُجُودِ إِلَّا عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، کہ مفہوم واجب الوجود جو ہے وہ ایک ذات پر صادق آئے گی، یہ محل تأمل، یہ جو کہا تھا انہوں نے کہ وَلَا يُمْكِنُ أَن يَصْدُقَ مَفْهُومُ وَاجِبِ الْوُجُودِ إِلَّا عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، یہ مدعا تھا نا، تو کہتے ہیں یہ مدعا میں جو یہ بات کہی یہ بھی محل تأمل ہے، کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلق واجب الوجود کو ایک فرد میں بند کرنا چاہتا ہے، یہ مدعا ہے، تو مطلق واجب الوجود کو ایک فرد میں بند کیا جا سکتا ہے ایسے؟ واجب الوجود تو کلی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ تو کلی ہو سکتا ہے 10 افراد ہو، اس کے 10 میں سے ایک صانع ہو، دوسرا معطل ہو، تیسرا ناقص القدرت ہو، تو لہذا نہ یہ دعویٰ اپنے ظاہر پر صحیح ہے اور نہ دلیل اپنے ظاہر پر صحیح ہے، یہ تعویل کرنے پڑے گی کہ الہین سے مراد کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ مطلق واجب الوجود میں توحد مقصود نہیں ہے کہ مطلق واجب الوجود تو عام ہے، اور یہ الہین قادرین علی وجہ الکمال یہ خاص ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس خاص میں کلام ہے کہ اس میں تعدد نہیں ہو سکتا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہ سوال یہاں پر ہو گیا نا، کس پر؟ تفتزانی سب کی تقریر پر، کہ تمہارا تو دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے اور دلیل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مطلق واجبین کو تو الہین کو تو توان لازم نہیں ہے، تو یہ دلیل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو دعویٰ تم نے اس سے ثابت کیا کہ مطلق واجب الوجود کا مفہوم ایک پر صادق آئے گا، تو مطلق واجب الوجود کا حصر تو مقصد ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ یہ اعتراض علامہ تفتزانی پر ہوا، خیالی نے تو جواب دے دیا
لیکن کہتے ہیں البتہ ایک بات ہے بھائی، وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ لو کان فیہم، یہ لو امکن الہان لامکن بینہما تمانع، ایک اور وہ جو مفہوم واجب الوجود کو مناصر کرنا چاہتا ہے نا ایک ذات واحدہ پر، یہاں تعویل کی جائے، سمجھ آ گئی ہے؟ مدعا میں تعویل کی جائے، دعوے میں، دعویٰ چونکہ عام ہے، میں نے آپ کو بتایا مطلق واجب الوجود کا حصر ذات واحدہ میں، بظاہر تو یہ معلوم ہونا چاہتا ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی اگر ہم اس دعوے میں تخصیص کر دیں کہ وہ جو واجب کا ذکر اس نے کیا نا کہ وَلَا يُمْكِنُ أَن يَصْدُقَ مَفْهُومُ وَاجِبِ الْوُجُودِ إِلَّا عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، واجب الوجود سے مراد وجود بمعنی قدرت کاملہ، قادر کامل، سمجھئے، قدرت تامہ کہ فاعل صانع ہو، فاعل ہو، صانع ہو اور قدرت تامہ رکھتا ہو۔ اگر وجود میں یہ تعویل کی جائے تو پھر مدعا ٹھیک ہو جائے گا، دعویٰ بھی خاص ہو جائے گا نا، تو جب دعویٰ خاص ہو جائے گا تو دلیل بھی خاص ہے، کیونکہ دلیل سے مراد الہان، صانعان، قادران علی الکمال، تو اب دعویٰ بھی خاص، دلیل بھی خاص، تو دعویٰ اور دلیل میں مطابقت آ گئی ہے نا، ہاں تو پھر بات ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال دعوے میں تخصیص کرنی پڑے گی، اس لیے فرماتے ہیں علامہ خیالی کہ الا ان یقال، مگر اگر جواب میں یوں کہا جائے کہ مراد الوجوب علی وجہ الصنع والقدرت التامۃ، کہ علامہ سبزانی کے مراد دعوے میں جو وجوب ہے نا اس وجوب سے مطلق وجوب مراد نہیں ہے۔ کون سا وجوب مراد ہے؟ علی وجہ الصنع والقدرت التامۃ، کہ ثانی بھی ہو اور اس کو قدرت تامہ بھی ہو، تو پھر دعویٰ ٹھیک ہو جائے گا کہ ایسے واجب الوجود کا مفہوم جو ہے وہ علی ذات واحدۃ صادق آئے گا۔ یہ کثیر پر صادق آ سکتا ہے؟ نہیں، کہ ثانی بھی ہو، قدرت تامہ بھی رکھتا ہو، ایسے میں تو تمام لازم ہے، ایسے اگر دو ہو جاتے تو تمام ان کو لازم ہے، تو دو ہونا تو ممکن نہیں ہے، پھر ایک ہی پر صادق آئے گا یہ واجب الوجود۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعویل کی جائے دعوے میں تو پھر دعویٰ اور دلیل باہم مطابق ہو جائے گی، اور اگر یہ تعویل نہیں کرتے ہو تو دعویٰ عام ہے، دلیل خاص ہے، سمجھئے؟ اچھا، او یقال، یا کہتے ہیں دوسرا جواب بھی اس کا ہو سکتا ہے، سمجھئے کہ یہ جو دلیل دی نا تم نے، دلیل کہ بھئی اگر الہین ہو تو تمانون کو لازم، تو اس کے اوپر اعتراض ہو گیا کہ تمانون تو لازم نہیں، کیونکہ ممکن ہے ایک معطل ہو، دو الہین ہو، ایک معطل ہو، ایک ناقص القدرت ہو، یا ایک صانع علی الایجاب، واجب مختار نہیں ہے، بالاختیار وہ نہیں کام کر رہا، علی الاضطرار،
ہمیں ایک قادر مطلق ہے، مختار ہے، صنع پر اس کی قدرت کاملہ ہے، دوسرا بھی صانع ہے لیکن علی الایجاب، بعض چیزوں کو اس نے اضطراری طور پر اس سے صادر ہو گئی ہے بعض چیزیں، اور دوسرا جو ہے وہ قادر ہے، ہاں قادر علی الکمال ہے۔ تو یہ احتمالات تو ہو سکتے ہیں نا، تو تمام و لازم ہے نہیں۔ یہ جو سوال ہوا کہتے ہیں البتہ یہ سوال تو چونکہ دلیل پر ہو گیا نا، یاد ہے کہ تم نے کہا اگر یہ الہین ہے تو تمام اس کو لازم ہے، اس نے کہا سائل نے کہا نہیں لازم، ممکن ہے دو الہین ہو، ایک معطل ہو، ایک ناقص القدرت ہو، ایک فاعل علی الایجاب ہو، تو کیا کوئی تمام لازم آ گیا؟ تو یہ سوال تو چونکہ دلیل پر ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس دلیل پر جو یہ سوال ہوا ہے اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ احتمالات نہیں ہو سکتے، کیونکہ مستدل نے کیا کہا؟ لو کانا فیہما الہان، الہان کا لفظ بولا ہے نا، لو امکنا الہان، تو یہ جو تم نے وجہ بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک معطل ہو سکتا ہے ایک ناقص القدرت ہو سکتا ہے ایک موجب ہو، یہ تینوں چیزیں الوہیت کے خلاف، سمجھ آئیے؟ تعطل الوہیت کا منافی نہیں ہے کہ ایک معطل قادر کامل نہ ہو، قادر ناقص ہو، یہ الوہیت کے منافی نہیں۔ فاعل ہو، صانع بالایجاب ہو، اس کو اختیاری نہ ہو، اس میں تو سلب اختیار ہے نا، ایجاب میں کیا ہے؟ سلب اختیار، تو یہ الوہیت کے مخالف نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ جو تم نے احتمالات نکالے ہیں یہ تو تفتازانی صاحب کے کلام کے بالکل منافی ہے، کہ تفتازانی نے یہ کہا لو امکن الہان، تو یہ الہ ہے، یہ جو تم نے بتائے کہ الہ ہو معطل ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے، الہ ناقص القدرت ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے، الہ موجب ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہارے جتنے احتمالات تم نے نکالے یہ سب لغو ہے، یہ تو الوہیت کے خلاف ہے۔ تو تفتازانی کا کلام پھر ٹھیک ہو گیا، الہان ہونا چاہیے، الہان۔ تو الہان کا مطلب کیا ہے کہ معطل بھی نہیں ہوگا ان میں سے ایک، سمجھائیے، ناقص القدرت بھی نہیں ہوگا ایک، موجب بھی نہیں ہوگا ایک، جب ہی الہان ہوں گے۔ آئی سمجھیں؟ تو جب یہ چیزیں نہ ہوں تو اب تمان و لازم ہوا کہ لازم نہیں ہوا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تمان و لازم ہو تو لازم تو باطل ہے، تو فل ملزوم مثلو، تو نتیجہ بھی جو نتیجہ انہوں نے نکالا کہ واجب الوجود جو ہے وہ صادق نہیں آئے گا مگر ذات واحدہ پر، اب وہ تمانو ہو گیا تو تعدد تو باطل ہو گیا، تو ذات واحدہ رہ گئی نا، تو مدعا بھی ٹھیک ہو گیا نا، دعویٰ اور دلیل میں مطابقت ہو گئی ہے نا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں او یقال، یا جواب میں یوں کہا جائے کہ التعطل وکذا الایجاب وکذا نقصان القدرت، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ نقصان، یہ تو بھائی نقصانات ہیں، تو جب یہ نقصانات ہیں تو فلا یکون الموجب واجبا، جس کو تم
موجب کہتے ہو یعنی وہ چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں علی الایجاب، وہ تو واجب الوجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ الہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں الوہیت کے خلاف ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ لہذا ناقص القدرت یا معطل یا موجب یہ الہ ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب تمانو لازم ہے نا، تو دلیل اور دعویٰ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں البتہ یہ او یقال جو ہے، یہ جو جواب دیا ہے انہوں نے دوسرا، وہ پہلا جواب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دوسرا جواب دیا کہ بھائی تم کہتے ہو تعطل قادر علی النقصان، قادر ناقص، قدرت میں نقصان ہو، یا ایجاب موجب ہو، تم کہتے ہو ساری چیزیں الوہیت کے خلاف۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہو کہ ایجاب بھی الوہیت کے خلاف، جو موجب ہوگا تو یہ بھی الہ نہیں ہو سکتا، اس کا بھی یہ مطلب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میاں ادھر تو کہتے ہو کہ ایجاب الوہیت کے خلاف ہے، دوسری طرف جب تم پر سختی آ جائے تو پھر کہتے ہو کہ باری تعالیٰ اپنی صفات کے صدور میں موجب ہے۔ کیا ہے؟ باری تعالیٰ سے اپنی صفات کہتے ہو نا کہ بھائی باری تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، قدیم ہے، واجب لذات الواجب الوجود ہے۔ سمجھائیے؟ تو پھر بھائی جب تم کہتے ہو کہ یہ واجب لذات الواجب الوجود ہے، تو پھر تو کیا ہو گیا؟ تعدد وجبہ لازم آ گیا، تعدد وجبہ لازم آ گیا۔ تو ادھر تم کیا کہتے ہو؟ جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہو؟ یار یہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ سے یہ صادر علی الایجاب ہے، اور حادث وہ ہوتا ہے جو صادر علی الاختیار، بالاختیار، کیونکہ جو بالاختیار صادر کرے گا تو اس سے پہلے وہ معدوم ہوگا، باری تعالیٰ کا ارادہ ہوگا نا اس سے پہلے، تو عند الارادہ وہ کیا ہوگا؟ وہ چیز معدوم، تو مسبوق بالعدم ہوگا نا، تو حادث ہوگا۔ تو تم کہتے ہو نہیں صادر بالاختیار نہیں ہے، یہ صفات یہ کیا ہے؟ صادر بالایجاب۔ حدوث سے بچانے کے لیے، باری تعالیٰ کی صفات کو حدوث سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہو؟ صادر بالایجاب۔ تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ ادھر کہتے ہو کہ ایجاب جو ہے یہ الوہیت کے منافی ہے، ادھر کہتے ہو کہ باری تعالیٰ سے صفات صادر ہے کیسے؟ بالایجاب۔ تو یہ تو دونوں متناقضین اقوال نہیں، ایک جگہ موجب مانتے ہو، دوسری جگہ موجب نہیں مانتے، ایجاب کو نقصان قرار دیتے ہو، الوہیت کے منافی قرار دیتے ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں البتہ یہ اعتراض اس دوسرے پر، دوسرا جواب جو دیا نا او یقال سے، اس پر یہ اعتراض ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں لیکن یرد علی ھذا، اس جواب کے اوپر یہ وارد ہو جائے گا کہ ان الواجب موجب فی صفاتہ، کہ واجب تعالیٰ تو تم موجب مانتے ہو فی صفاتہ، تو اگر ایجاب الوہیت کے منافی ہے تو ادھر کیوں مانتے ہو؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟
کسی نے جواب دیا تھا والفرق سے اس کا رد کرتے ہیں. کسی نے جواب دیا تھا کہ بھائی فرق ہے. ایک ہے ایجاب فی الصفات کہ باری تعالیٰ موجب ہو جائے اپنی صفات کے صدور میں. یہ باری تعالیٰ کی صفات، یہ علم، قدرت، سمع، بصر وغیرہ، یہ باری تعالیٰ کی ذات سے صادر ہو جائیں بالیجاب. ایک یہ ایجاب ہے کہ ایجاب فی صفات ہے. ایک ہے ایجاب فی ما عدا صفات، صفات کے علاوہ باقی چیزوں میں. تو مجیب نے یہ کہا کہ بھائی باری تعالیٰ کی صفات میں باری تعالیٰ کو موجب ماننا یہ کمال ہے. صدور صفات میں موجب ماننا یہ کیا ہے؟ کمال. کیوں کمال ہے؟ کہ اصدار ہوا نا کمالات کا. کس کا صدور ہوا؟ یہ علم، سمع، قدرت، یہ سب صفات میں یہ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہے. تو کمالات کے صدور میں موجب ماننا کیا ہے؟ کمال ہے. اور ما عدا صفات جو ہے کیا وہ کمالات ہیں؟ وہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے کمالات ہیں، لہذا ان میں موجب ماننا نقصان ہے. تو یہاں جو کہا کہ بھئی یہ ایجاب نقصان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر صفات میں نقصان ہے اور صفات میں تو موجب ماننا کمال ہے. سمجھئے؟ یہ جواب دیا تھا. کسی نے فرق کیا تھا کہ بھئی ایک جگہ ایجاب اگر ہے تو وہ کمال ہے، دوسری جگہ نقصان ہے. تو یہاں جو مجیب کا او یقال کے مجیب کا جواب مبنی ہے کس پر؟ ہاں، غیر صفات میں جو ایجاب ہے اس کو نقصان کہا ہے. اس نے مطلق ایجاب کو نقصان نہیں کہا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے. سمجھائیے؟ اس لیے کہتے ہیں والفرق بین ایجاب صفت و ایجاب غیرہا مشکل. یہ فرق کر دینا کہ ایک جگہ تو ایجاب کمال ہے، دوسری جگہ نقصان ہے، یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. سمجھائیے؟ دیکھو، ایجاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلب الاختیار. چاہے صفات میں ہو چاہے غیر صفات میں. بے اختیار صادر ہوتا ہے نا، بدون ارادہ صادر ہوتا ہے نا. تو سلب ارادہ اور سلب اختیار یہ مقصد ایجاب کا، چاہے تم صفات میں کرو چاہے تم ما عدا صفات میں کرو. آخر ایجاب کا تم چلو صفات میں کرو گے تو کیا معنی کرو گے؟ یہی تو معنی ہے. تو دوسری جگہ بھی ایجاب کا یہی معنی ہے، عدم الارادہ، عدم الاختیار. ایجاب کا یہی معنی ہے نا، چاہے تم صفات میں اس کو موجب مانو چاہے غیر صفات میں موجب مانو. ایجاب کا معنی کیا کرو گے؟ یہی. تو یہ کہاں کمال ہے؟ باری تعالیٰ کے لیے ارادہ کی صفت نہ ماننا، چاہے ایک چیز میں بھی. صفات تو متعدد ہے. باری تعالیٰ کے لیے وہ کہ اختیار نہ ماننا چاہے ایک چیز میں ہو، یہ کمال ہے، یہ تو نقصان ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ فرق جو ہے، یہ جس نے بھی کیا ہے، یہ جواب جو فرق پر مبنی کیا ہے یہ مشکل ہے. سمجھائیے؟ ایک تو معنی ایجاب کو دیکھو تو بھی مشکل کہ یہ فرق نہیں بنتا.
دوسری وجہ یہ کہ تم نے کہا صفات میں کمال ہے. کیوں کمال ہے؟ وجہ کیا بتائی؟ کہ بھائی وہ باری تعالیٰ کے لیے کمال بن جائیں گے نا وہ صفات، برخلاف ما عدا کے، کہ ما عدا تو باری تعالیٰ کے لیے صفات کمال نہیں بنیں گے. ہم کہتے ہیں ما عدا میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیدا کرنا بھی باری تعالیٰ کے لیے کمال ہے. دیکھو انسان یا مخلوق کو خیر پہنچانا کیا ہے؟ یہ کمال نہیں ہے؟ تو یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے؟ یہ کوئی علم سمع بصر؟ تو ما عدا میں بھی تو ایسی چیزیں ہیں، صفات کے ما عدا میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھی باری تعالیٰ کے لیے کمال بنتی ہیں. جیسے مخلوق کو خیر پہنچانا، ان کی اصلاح کرنا، مخلوق کی اصلاح کرنا، کیا یہ باری تعالیٰ کے لیے کمال نہیں ہے؟ اسی لیے تو یہ متکلمین تخلیق، ترزیق، ان سب کو صفات مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو یہ باری تعالیٰ کے لیے کمالات نہیں ہے؟ رزق دینا کسی کو خیر نہیں ہے؟ اس کی اصلاح کرنا خیر نہیں ہے؟ تو بھائی یہ بات بالکل غلط ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ اس لیے کمال ہے ایجاب کہ وہ باری تعالیٰ کے لیے کمال بنتے ہیں اور ما عدا میں کمال نہیں بنتا. ما عدا میں بھی تو ایسی چیزیں وہ بھی کمال بنتے ہیں. تو اس لیے ایجاب کے معنی کو دیکھتے ہوئے بھی یہ فرق کرنا غلط، اور جو تم نے معال ٹھہرایا اس معال کو دیکھتے ہوئے بھی یہ فرق غلط ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہ فرق کرنا صحیح نہیں ہے. ہو گیا؟